السلام علیکم۔ عائشہ ارسلان ناولز میں آپ کا خوش آمدید۔ ناول نیم ہے راہتے رو بائی ایس سویرا مرزا، ایپیسوڈ نمبر 13۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہوگا۔ اگر اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کے لازمی جائے 1K سبسکرائب کا ٹارگیٹ کمپلیٹ کر دیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ کھڑکی سے لگ کر سامنے آنکھوں میں اترے اندھیرے سے انہیں روشن کرتی وہ تکلیف میں تھی، ایک ایسی تکلیف جو اس کے اندر ہلچل مچا رہی تھی۔ یہاں وہ آ تو گئی تھی مگر اس کا دل عباد کی تکلیف محسوس کرتا بے حال تھا۔ وہ تڑپ رہے ہوں گے بنا، لیکن گہری سانس بھرے وہ خود کو کوس رہی تھی، مگر پھر یکدم عباد پر موجود غصہ شدت پکڑ گیا۔ ایک تو مجھ سے اپنی پہلی شادی اور بچے کی حقیقت چھپائی، اور پھر مجھے جھوٹا اور فریبی کہا، معاف نہیں کروں گی۔ ذرا دل پگھلا تو وہ پھر بے رحم بن گئی۔ دوسری طرف افضل گوجا کو سیدھا انویسٹیگیشن روم میں لایا گیا تھا۔ اس کی شفاف شکل پر نفرت اور زبان پر قفل تھا جسے توڑنے کی زین ہر تدبیر جانتا تھا۔ اگلا دن چڑھا آیا، یہاں تک شام سے رات چھا گئی، مگر عباد کسی کی کال نہیں لے رہا تھا، بلکہ خود سراج اب اس کی اس خاموشی پر پریشان تھا۔ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، مجھے جانا ہوگا فریہ، تم بھلے یہاں رہو یا حویلی چلی جانا۔ بھائی کال کاٹ رہے ہیں، یقیناً وہ کسی بڑی مشکل میں ہے۔ اگلی رات ہی سراج کا یہ فیصلہ جہاں فاطمہ صاحبہ کو پریشان کر گیا، وہیں فریہ بھی اس کا جانے پر بے قرار تھی۔ مجھے بھی لے جاؤ پلیز، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ فریہ کے تعصب سے درخواست کرنے پر وہ اپنا فون، گن اور گاڑی کی چابی لیتا اس کی جانب پلٹا جو اسے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ کچھ دن یہاں رہو، تم اپنی دادی کے ساتھ وقت گزارو وہاں۔ اگر تم میرے ساتھ وقت گزارنے کی نیت سے جانا چاہتی ہو تو میرے پاس وقت نہیں ہوگا۔ جیسے ہی وہاں کے معاملات تسلی بخش ہوں گے تم آ جانا۔ فریہ کے بقرار صورت تکتا اس کی گال چلائے وہ اسے نرمی سے قائل ہو تو کر گیا۔ سوری یار، میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے، مجھ سے وائس بھی نہیں ہو رہی، مگر نہ جانے کیوں وہ سراج علی کو جانے نہیں دینا چاہتی تھی، جیسے وہ اس کے دور ہو جانے پر تڑپ سی گئی ہو۔ پلیز سراج علی، اس بار وہ اس کے سینے میں چھپ کر منمنائی۔ خود وہ اسے یہاں چھوڑ کر جانے پر مطمئن نہ تھا، تبھی کمر سہلاتا اس کے روبرو ہوتے ہی سر ہلائے مسکرایا۔ تھینک یو، میں ابھی چینج کر کے آتی، تم رکو۔ خوشی کے سنگ وہ اسے دیکھتی پلٹ گئی۔ 10 منٹ تک ریڈی ہوئے وہ باہر نکلی۔ فاطمہ اور معراج دونوں ہی ان کے جانے پر اداس تھے، پر وہ والدہ کو تسلی دیتا جلد آنے کا کہہ کر نکلا تھا۔ لمبا سفر تھا اور اس سفر کے اختتام تک سحر ہو گئی تھی۔ وائٹ پیلس پہنچتے فریہ تو سیدھی اندر کمرے کی جانب لپکی، البتہ سراج سیدھا گارڈ کو گاڑی کی چابی دیتا عباد کا پوچھتے اس کے روم کی جانب بڑھا۔ تم کہاں تھی فریہ؟ فریہ ابھی اپنے کمرے کے باہر پہنچی تھی کہ حارث کی آواز پر بے قراری سے پلٹی۔ بھائی کی یادداشت آنے کی خوشی پر وہ لپک کر اس کے گلے لگی۔ آپ ٹھیک ہو گئے لالا آپ؟ وہ خود پلکے بگوئے بیٹھی، مگر حارث اس کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی سمت بڑھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ چلتی ہوئی مضطرب ہوئے عین کمرے میں جا کر رکی اور روبرو ہوئی، جو بہت تھکا اور اذیت میں ڈوبا لگ رہا تھا۔ فریہ، میں نے سب بتا دیا عباد کو۔ اس روز میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ میں نے اس بچے کو ٹھکانے لگا دیا۔ حارث کی یہ غیر یقین بات سن کر فریہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا۔ مطلب؟ فریہ کے ہونٹ کپ کپ آئے، آنکھوں میں خوف اترا۔ میں نے اسے مننے کے لیے پھینک تو دیا تھا، پر اسے وہ غریب لڑکی لے گئی۔ میں یادداشت واپس آتے ہی اس جگہ گیا، لیکن وہاں سے پتہ چلا کہ اس لڑکی کو اس کے دادا اور اس بچے سمیت بستی سے نکال دیا گیا تھا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے یہ سب عباد کو بتایا تو اس نے مجھے بس نظروں سے دور ہونے کی سزا دی۔ عباد بہت تکلیف میں تھا، وہ اس وقت سے اب تک تکلیف میں ہے۔ حارث کے ڈر اور خوف کے باوجود پریشانی میں لپٹے لفظ فریہ کے دل دہلا گئے۔ بامشکل بیڈ کا سہارا لیے وہ آنکھوں میں اتر آتی نمی دبائے بیٹھی۔ مطلب عباد کا بیٹا زندہ ہے؟ دادا عباد کی تکلیف کہیں وہ لڑکی منہا تو نہیں؟ پہلا انکشاف جہاں
فریہ کی بس پلیز ایڈجسٹ کر لیجیے گا۔ جہاں فریہ کی ہنسی ہلا گیا وہیں وہ ان ملتے جلتے معاملات پر حیرت سے آنکھیں پھاڑے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خود حارث اس تک پہنچا جیسے جاننے کو بےقرار ہو، کون منہا؟ حارث نے فوری استفسار کیا۔ تبھی فریہ نے اپنا فون آن کیے، اس میں سے مراج کی بنائی تصویریں کھول کر منہا کی تصویر تلاشنی چاہی، وہ ایک مل بھی گئی۔ فون کی سکرین حارث کے سامنے کرتی وہ دم ساتھ گئی۔ یہ تھی کیا وہ لڑکی؟ فریہ سانس روک کے بولی۔ حارث نے اس کا فون لے کر غور سے اس لڑکی کو دیکھا، وہ بہت بدل گئی تھی، مگر حارث اسے ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ ہاں فریہ یہی تھی۔ کہاں ہے یہ؟ اس کے پاس ہی بات کا بیٹا ہے۔ حارث کا جواب سن کر فریہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور شاید اتنی خوشی تو آج اسے پہلی بار محسوس ہوئی۔ لالا، یہ بات کی دوسری بیوی منہا ہے، یہاں پیلس میں کچھ وقت پہلے ہی کام کے لیے آئی تھی۔ اس کے پاس اس کا عہد ہے، اور وہی عہد اس گھر کا وارث ہے۔ لالا، ہم اس گناہ سے بچ گئے، عباد کا بیٹا اسی کے پاس ہے لالا۔ خوشی کی زیادتی سے فریہ کی آنکھیں نم اور آواز کانپ رہی تھی، اور حارث پتھر کا مجسمہ بنا یہ سب سن کر سانکتا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ تو پھر عباد کی تکلیف کی کیا وجہ تھی؟ حارث کو اس نئے سوال نے بےقرار کیا۔ وہ میں پتہ لگوا لوں گی، فی الحال آپ ریسٹ کریں، اور ایک بات، ماما کو یہ سب پتہ نہ چلے۔ ایک اور سچ بھی سن لیں، میرا بھی سراج سے نکاح کروا دیا عباد اور دادوں نے، اور مجھے سراج علی ہی سے محبت تھی۔ ماما نے مجھے غلط راہ دکھائی تھی، لہٰذا جب تک سب ٹھیک نہیں ہوتا یہ سب ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ جو پہلے ہی صدمے میں تھا، فریہ اسے یہ سب کہہ کر مزید ہلکان کر چکی تھی۔ مجھے بس عباد کی فکر ہو رہی ہے۔ تم بے فکر ہو، کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ لمبے سفر سے آئی ہو، جا کر تم بھی ریسٹ کرو۔ مطمئن کرتا وہ اسے نرمی سے بیچ کر خود بھی گہری سانس کھینچتا بیڈ پر بیٹھا۔ دل پر جڑی سیل ہٹ گئی تھی۔ ناقابل یقین عباد پر ٹوٹتی قیامت کا ادراک پائے وہ خود پتھرا گیا۔ یہ کیسا امتحان تھا کہ وہ پہلی بار عباد حشمت کیانی کو یوں بکھرا ہوا دیکھ کر بھی سمیٹنے پر قادر نہ رہا۔ اس وقت اسے عباد گن کھایا زینہ ہی معلوم ہو رہا تھا، جو بس کسی ذرا سی ٹھوکر پر مسمار ہو سکتا تھا۔ اگر آپ کہیں تو میں فاضل سے پوچھوں، وہی منہا کو لایا تھا نا؟ تو ہو سکتا ہے اسے پتا ہو منہا کی دوست کا گھر کہاں ہے۔ اتنے بڑے شہر میں وہ یقیناً کسی دوست کے پاس ہی گئی ہوگی۔ یکدم ہی سراج کو کچھ یاد آیا، جس پر عباد نے اپنے ہاتھوں میں جکڑا سر اٹھائے غائب دماغی سے سراج کو دیکھا۔ ہاں جاؤ، تم فوراً جاؤ، عباد اسے کہتا خود بھی مضطرب ہوئے اٹھا۔ فضل تک سراج پہنچ کر اسے سے کچھ پوچھنے کے بعد واپس لوٹنے ٹہلتے عباد تک پہنچا۔ صبح کی روشنی پھیل رہی تھی اور اندھیرا بھی مکمل ختم ہو رہا تھا۔ بھائی، وہ کہہ رہا ہے اسے نہیں پتا، اس کی بیوی ہی نے منہا اور حور سے یہ معاملہ طے کیا تھا۔ حور اس کی دوست ہے جو اس کے ساتھ ہوٹل میں کام کرتی تھی۔ میں نے حور کے گھر کا ایڈریس لے لیا ہے۔ آپ پلیز خود کو پریشان مت کریں، میں ابھی جاتا ہوں۔ اپنی طرف سے عباد کا حوصلہ بڑھائے وہ فوراً ہی اسے پتے پر نکلا تھا۔ عباد کے منصرف ہو کر سراج کو جاتا دیکھنے پر وہ کب چپ چاپ اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی کہ آہٹ بھی نہ ہوئی۔ مڑ کر فریہ کی ناراضگی سے اٹی صورت دیکھتا وہ اس سے پہلے جبڑے بیچتا، وہاں سے جاتا وہ اس کی راہ میں حائل ہو آئے۔ اس وقت عباد کسی سے بات کرنے کی حالت میں نہ تھا، مگر یہ لڑکی آنکھوں میں تڑپ لیے سے رک جانے پر مجبور کر گئی۔ حارث لالا کو میں نے وہ ظلم ڈھانے کا کہا تھا، میں جانتی ہوں تم مجھے معاف نہیں کرو گے، لیکن بھائی کو کوئی سزا مت دینا۔ تم جانتے ہو نا وہ بھی اس سب سے بدل گئے میری طرح۔ میں تم سے اس گناہ کے لیے معافی مانگنے آئی ہوں عباد۔ آنکھوں میں سچی پشیمانی لیے وہ اس وقت ایک زخمی شیر کے سامنے التجا کر رہی تھی، جو سراسر بیکار تھا۔ دل تو عباد کا یہی چاہا کہ ان دونوں شفاق بہن بھائیوں کی جان نکال دے، مگر وہ کیا جان نکالتا جس کے پاس خود سانس ہموار کرنے کا اختیار نہ رہا تھا۔ نہیں فریہ، اگر منہا نے مجھے چھوڑ دیا تو کسی کو معاف نہیں کروں گا۔
دی جا چکی معافی واپس چھین لوں گا۔ تمہارے اس لوفر بھائی کی سزا اسے ضرور ملے گی، اور تم سے بھی کاش سراج علی واپس چھین سکتا۔ تم سب کی دشمنی مجھ سے تھی، میں کٹکٹا تھا، آنکھوں میں تو میری جان لیتے، میری اولاد پر کیوں ستم ڈھایا؟ یہ تم انہا نہ ہوتی تو تم 2 قاتل بن چکے ہوتے میری اولاد کے۔ میری نظر میں نہ تم دونوں کی کوئی معافی ہے، نہ تمہاری اسٹائن ماں کی عبرتناک موت میں کسی نرمی کی توقع رکھنا۔ مشتعل انداز لیو صاف صاف فریہ کو دیکھ کر دہاڑا، یہاں تک کہ اس کی سرخ وحشتناک آنکھوں سے فریہ کو خوف محسوس ہوا۔ عباد پلیز، اس کا بہت سے کرب دبا کر دہکتا چہرہ تکتی وہ تعصب سے سسکی، مگر وہ اس پر حقارت آمیز نگاہ ڈالتا لمبے ڈگ برتا وہاں سے چلا گیا۔ فریہ کو اس وقت اپنا آپ نہایت بے وقتہ لگا، تو گویا عباد کی یہ حالت بنہ کی دوہری کے باعث تھی۔ اسے عباد کی محبت پر بھی دکھ نے آ گھیرا۔ دوسری طرف نازیہ اپنے فون پر بجتی ٹون پر کسمسا کر اٹھی تو ان نون نمبر پر چہرے پر فکر اتری۔ فوراً کال پک کی تو دوسری طرف کسی تاریخ سٹور جیسے کمرے میں ریوالونگ چیئر پر بیٹھا سرور تلبلاتا ہوا پھٹکارا، سب تباہ ہو گیا، فاضل گوجا پکڑا گیا۔ اور یہی نہیں، پولیس میری بھی تلاش کر رہی، اگر میں پکڑا گیا تو یاد رکھنا نازیہ، تمہارے سارے پول بھی کھولوں گا۔ ساری نیند نازیہ کی آنکھوں سے نوچتا وہ گرایا، خود نازیہ کے چہرے کے رنگ بکس سے اڑے۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے دھمکا رہے ہیں؟ کون سے پول؟ ہاں، کتنے سالوں سے تو لوٹ رہے ہیں۔ آپ مجھے اور اپنے کرتوتوں کے باعث پکڑے گئے تو مجھے دھمکا رہے ہیں؟ کیسے؟ ہاں، کیسے پکڑا گیا؟ آپ کا وہ نکما سیریل کلر ناقص کام کار کے پورے دام لے چکے ہیں۔ آپ مجھ سے سرور حسین، اگر مجھ پر الزام لگانے کی کوشش بھی کی تو اپنے ہاتھوں جا لے لوں گی۔ بھلے وہ ڈری تھی، مگر نازیہ گیانی کو یہ آدمی ہلکا لے رہا تھا، اور وہ اب مزید اپنی حد میں نہ رہ سکی اور اسے مزید زیادہ تضحیک کرتی چیخی۔ مقابل وہ کرسی سے اس تیزی سے اٹھا کھڑا ہوا کہ کتنی دیر کرسی ہچکولے کھاتی رہی، چہرے پر جسم کا سارا لہو سمیٹ آیا۔ واہ نازیہ صاحبہ، بھول گئی ہو کہ اس روز جب عباد اپنی بیوی کو ہاسپٹل لے جا رہا تھا تو اس پر ہونے والا حملہ تم نے کروایا تھا۔ تم تو ماں اور بچے دونوں کا خاتمہ چاہتی تھی، مگر وہ تو جنم دے کر مری۔ وہی بچہ تمہارے بیٹے نے ٹھکانے لگایا اپنی پیاری بہن کے کہنے پر۔ سو دوبارہ اکڑنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اگر تم نے میری ضمانت نہ کروائی تو تمہاری اولاد بھی جیل کی ہوا کھائے گی۔ میں زیادہ دن چھپ کر اپنا امیج خراب نہیں کر سکتا، جلد سامنے آ جاؤں گا، لیکن تم میری ضمانت کرواؤ گی۔ دھمکی دیتا وہ اپنی اوقات پر اتر چکا تھا۔ نازیہ نے دانت نکوں سے اس دمکانہ بات کو برداشت کیا۔ اور اگر فاضل گوجا نے تمہارے خلاف سچ اگل دیا پھر کیسے ہوگی ضمانت؟ نازیہ نے اپنا لہجہ ہر درجہ نرم رکھے استفسار کیا تو مقابل نے کہہ اسے سلگا گیا۔ وہ پروفیشنل ہے، بے فکر رہو، جب تک وہ سچ اگلنے تک آئے گا میں بری ہو چکا ہوگا اور پھر اسے بروا دوں گا۔ میرا ارادہ تو اسے بروانے کا تھا، مگر اس سے پہلے ہی وہ پولیس کے ہاتھے چڑھ گیا، اور فاضل کے سوا پولیس کے پاس کوئی گواہ نہیں۔ جب وہ ہی نہیں رہے گا تو کسی کا کوئی راز نہیں کھلے گا، لہٰذا جو میں نے کہا ہے اس پر شرافت سے عمل کرنا۔ سرسری وضاحت یہ دانت پیس کر وہ اپنی بات مکمل کرتا فون کاٹ گیا۔ نازیہ نے ناگواری سے اس خفیہ نمبر سے آئی کال کو فوری ڈیلیٹ کیا اور چہرے پر نفرت کی پرچھائیاں سجائے آنکھوں میں خون لے آئی۔ فاضل گوجا کو تم مارنا اور تم جیسے نجس کا کام اب نازیہ گیانی خود تباہ کرے گی۔ گھٹیا سا تجھے کیڑے پڑے۔ مٹھیوں میں چادر بیچے وہ بھی انتقامی ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اور یہی ہو رہا تھا۔ تیسری طرف معظم صاحب کو جب سراج اور فریہ کے بھی چلے جانے کا علم ہوا تو وہ ناشتے کی میز پر بیٹھے تھوڑے پریشان تھے۔ ادا صاحبہ کی دیکھ بھال اب حویلی کی ہی ملازمہ نشوت کر رہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو معظم صاحب بھائی، بچے جلد آ جائیں گے۔ دراصل سراج کو جانا تھا تو فریہ بھی چلی گئی، سب ٹھیک ہے۔ معظم صاحب کو کسی سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ مزید نرم لہجے میں بولی، مگر نہ جانے کیوں معظم صاحب مطمئن نہ ہو سکے۔
انہیں بنا کی طرف سے کچھ اچھے احساسات نہیں محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ان کی لاڈلی تھی اور جب بھی وہ پریشان اور تکلیف میں ہوتی تو دادا کی بھی بے چینی بڑھ جاتی۔ بھلے وہ مدب سا مسکرا کر ادا صاحبہ کی سے مطمئن ہوئے نگاہ ڈال گئے، مگر اندر ہی اندر اپنی پتری کے لیے دماغوں بھی شدت سے ہوئے۔ تجھے پتہ ہے تیرے جیسے حرامی بہت آئے یہاں اور ناک کے بل سچائی اگل کر جہنم وصال ہوئے، تو پھر تو کس کھیت کی بولی ہے؟ ایک دن اور رات سے اب دوسری رات تک زین نے فاضل کو اپنے ہٹے کٹے اہلکاروں کی سپرد کیا تھا، اور صبح آتے ہی وہ کسی پیش رفت نہ ملنے پر سیدھا اسی کے ساتھ لپک کر اس کے زخمی مگر نجس مسکراہٹ پر لپٹے چہرے پر کراہت کے سنگ اپنی گسیل آنکھیں گاڑے بڑے تحمل سے بولا، مار دے بھلے مگر سچ نہیں بتاؤں گا۔ تو نے مجھے ایرا گہرا سمجھ لیا ہے تھانے دار؟ میں فاضل گوجا ہوں، میں جو کرتا ہوں اپنی مرضی سے کرتا ہوں۔ بھلے منہ اور جبڑا تشدد کے باعث ہلنے سے قاصر تھا، مگر وہ پھر بھی زین کی آنکھوں میں دیکھ کر استحضیہ ہوا۔ بہت جبر کیا، مگر زین نے اس کے پہلے سے لہولہان جبڑے پر پوری قوت سے گوسار رسید کیے، ساتھ ہی اس کی گردن دبوچی جس پر وہ تکلیف دباتا بھی منہ سے خون کی لہر جاری ہونے پر بھی ہنسا۔ اگر تجھے اذیت ناک موت سے چھٹکارا چاہیے تو بول دے فاضل، سچ کیا ہے، ورنہ جیتے جی تیری کھال اکھاڑ دوں گا۔ تیرا وہ باس سرور ہے نا، غلیظ نجس آدمی بھاگ گیا، تم لوگوں کی ضمیر اور روحیں تو مردار ہے، لیکن کم از کم اپنے جرائم کا اعتراف کر کے قبر کی تھوڑی سختی تو کم کر لینی چاہیے۔ زین بھی بیچارہ کن مخلوقات سے اس درس کو چھیڑا بیٹھا، الٹا وہ بے دم ہونے کی حد تک کہکا لگائے زین کو مزید مشتعل کر گیا۔ بہت مشکل سے وہ اپنا ہاتھ فاضل پر اٹھانے سے روک پایا۔ اپنے یہ بھاشن کہیں اور جا کر تھانے دار، اس ملک کی کوئی جیل نہیں جو مجھے تا دیر یہاں برداشت کرے گی، کھال اکھاڑ یا جو بھی۔ اپنے دندے سے بے وفائی ہی کرنی ہوتی تو اب تک اپنے اس فولادی جسم پر 8 گولیوں اور زندگی کے 12 سال جیل میں نہ گزارے ہوتے۔ میں جب بھی کسی کے حکم پر کوئی قتل کرتا ہوں تو اس کا نام میرے دل میں دفن ہو جاتا ہے، اور قتل کرنے والے کا پورا حسب نسب دیکھ کر ہی وار کرتا ہوں۔ جس عورت کو میں نے مارا وہ موت ہی کی مستحق تھی۔ اب تو جو مرضی کر لے، تیری سوچ ہے کہ میں تجھے کچھ بھی بتاؤں گا۔ رہی بات تشدد کی تو تم جیسے جنگلی تھانے دار کے بس میں یہی تو ہے۔ کر لے شوق پورا، کیا یاد کرے گا کہ کسی مرد سے پالا پڑا تھا۔ مزید ذہن میں اس وحشی کی باتیں سننے کا سٹیمنا نہ تھا۔ وہ اتنے تشدد کے بعد بھی اپنی ہر ترمی پر پتھر سا جما تھا۔ نہ صرف اس کا اعتماد زین کو حیرت میں جھونک گیا، بلکہ اس کی بات پر زین بل کھائے مڑا، جسے پاس کا عباد صاحب کی بیوی گل مینے کیسے اس قابل تھی۔ دیکھ میرا میٹر پہلے ہی گما ہے فاضل، یہ نئی کہانی ڈال کر تو مجھے الجھا مت۔ زین کا سوال مشتعل ہو کر آیا تھا اور فاضل گوجا کے چہرے پر حسین مسکراہٹ سرسرا استحاضیہ ہوئے زین کو سلکا گئی۔ یہ تو نہیں بتاؤں گا، لیکن اتنا سن لے، جو بھی کرتا ہو بلا وجہ نہیں کرتا۔ گل مینے کو ماری گئی میری گولی معاف ہے۔ اب کیسے معاف ہے؟ یہ تجھ سے اتھرے گھوڑے کے گرم دماغ میں آنا ناممکن ہے۔ فاضل گوجا کی مزید یہ سنسنی خیز بات اور اس کا مستعلا انداز زین کی ہستی ہلا گیا تھا۔ فاضل گوجا آخر کہنا کیا چاہتا تھا؟ زین اس کی شکل پر ایک برہم جلائی نگاہ ڈالے اپنے اہلکاروں کو کام جاری رکھنے کا کہتا خود باہر آیا تو کسی لگ بھگ 22 سالہ لڑکی کو روتا ہوا دیکھ کر وہ تھوڑا متجسس سا آفس آیا، جہاں اس کا ساتھی شیراز اس کرسی پر بیٹھ کر اداس سی اس مردوں جیسے خلیے میں لپٹی لڑکی کو پانی کا گلاس دے رہا تھا۔ کون ہے یہ شیراز؟ تندی سے وہ اندر آتے روب سے بولا، جس پر نہ صرف شیراز اٹھ کر مؤدب ہوئے کھڑا ہوا، بلکہ وہ لڑکی بھی تھوڑی پریشان لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا حلیہ اس کی نازکی کے بالکل برعکس تھا۔ سفید کرتی اور کھلے گھیرے کی شلوار پر وہ کندھے پر چادر اوڑھے تھی اور سر کے بالوں کو بے ننگی جوڑے کی شکل دے کر یکجا کر رکھا تھا۔ سر یہ لڑکی فاضل گوجا کی بہن ہے، کہہ رہی ہے کہ بابا بستر مرگ پر ہے اور وہ صرف فاضل کو پکا رہے ہیں، تو اس کی ملاقات کروا دے۔ شیراز کی فوری پیش کی وضاحت پر زین نے اس لڑکی کو بھی عتاب کے سنگ دیکھا۔
جو بنا سہمے اس سخت اور گور کا جان نکالتے افسر کے سامنے تشویشناک تاثرات لیے کھڑی تھی۔ اس کو تھوڑی دیر کے لیے جانے دے آفیسر، بابا مر جائے گا، اسے جانے دے۔ وہ ہمت کی اپنی عرض اس شعلے لبکاتی آنکھوں سے پوسٹ مارٹم کرتے ذہن کے سامنے بھی رکھے، جس بے باک اور حکمانہ لہجے میں بولی جس پر وہ سلک سا اٹھا، جا کر اس بستر مرگ پر پڑے بزرگ کو کہہ دو کہ اپنی اس نجی سنات پر فاتحہ پڑھ لے۔ اور تم ایک بات میری کان کھول کر سنو لڑکی، یہ تھانہ ہے تمہاری منت سماجت، اور اس درخواست سے نہ تو وہ خبیث درندہ آزاد ہوگا، نہ تمہارے یہاں فضول پھیروں سے اس بستر مرگ پر پڑے بوڑھے کی سانس بحال ہوگی۔ وہ قاتل ہے اور میں اسے اس بار سزائے موت دلوا کر رہوں گا۔ باہر کا راستہ دکھاؤ اسے شیراز، اور دوبارہ اگر کوئی فاضل گوجا سے ملنے یا اس کے لیے گڑگڑانے آیا تو اندر مت آنے دینا۔ نہایت بدتمیزی کے سنگ وہ نوارہ پر برس پڑا تو پہلے ہی تکلیف سے عادی تھی۔ اتفاق تھانے دار کے جاننے پر مزید اپنی نیلی آنکھوں کو عتاب سے سرخ کرتی تلبلا اٹھی، مگر وہ منہ موڑ کر اپنی کن پٹی مسل چکا تھا۔ خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں گڑگڑاتی نورا، تجھ میں انسانیت نہیں ہے کیا؟ وہ زخمی شیرنی کی طرح بولی۔ زین نے ناگواری سے یہ جملے سن کر گردن موڑی اور رخ فنا کرتی نظر نوارہ پر ڈالی۔ تم سکھاؤ گی اب مجھے انسانیت؟ زین کا انداز مشتعلانہ ہوا جس پر نورا کا دل چاہا اس انسان کو دیکھے بھی مت۔ تم جیسے گھمنڈی کو نہیں سکھا سکتا کوئی، تمہاری شکل پر ہی لکھا ہے کہ تم ایک سنگ دل ہے۔ میرے بابا تو مجرم نہیں نا؟ نورا ہے وہ باپ بنا بیٹے کی چاند سی صورت دیکھے مر جائے گا۔ وہ عجیب تیکھے اور رعب جماتے لہجے میں بول رہی تھی اور اس کا انداز بہت الگ اور مضبوط تھا۔ اتنے سارے القابات پر زین نے اپنا اداب مشکل دبایا، اس لیے کہ وہ ایک عورت تھی۔ لحاظ میں وہ عین اس لڑکی کو اجڑتی نگاہوں میں لیتا روبرو آئے مٹھیاں بھیج گیا جو بے خوفی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہے چاند؟ اس درندے کو چاند کہا؟ جاؤ بی بی اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ، نکلو شاباش، اپنے مرتے باپ کے کفن دفن کا خرچہ لے لینا شیراز سے۔ اب اتنی انسانیت تو ہے زین لاشعاری میں۔ نخوت کے سنگ وہ اس پر ہنستا وہاں سے تو چلا گیا، البتہ نورا کی پراعتماد آنکھیں اس کے اوجھل ہوتے ہی بھیگ گئیں۔ اس شخص پر اور اس پورے آفس پر لعنت بھیجتی وہ باہر نکلی۔ شیراز نے ہی نورا کو باہر تک لائے دروازے کا راستہ تھمایا، مگر اس کا دل کیا کہیں جانے سے بہتر یہی رو رو کر جان دے جائے۔ بابا تو مر رہا ہے ابھی، پر اس گھٹیا انسان کی سوچ دیکھ کر مجھے یقین ہے اس کا ضمیر مر چکا ہے۔ تھانے سے نکلتے ہی وہ باہر بنی ڈلوان پر ٹک کر کراہٹ گوٹے درندگی سے چیخی۔ صبح پھیل چکی تھی اور وہ جانتی تھی اس کی زندگی میں اب دوبارہ کوئی صبح نہ آئے گی۔ پیدل راستہ ناپتی وہ کافی سنسان گلیاں عبور کرتی ایک خستہ مکان کے اندر داخل ہوئی، جہاں سامنے ہی چارپائی پر رضائی میں لپٹے وہ اکھڑی اکھڑی سانس لیتے بزرگ تھے۔ نورا لپک کر ان تک پہنچی جو اپنی آنکھوں سے ابلتی نمی کے سنگ اپنی آہستہ آہستہ جان دے رہے تھے۔ وہ بے رحم کہتا ہے بھائی قاتل ہے، نہیں چھوڑا بابا اس نے، اس سے لاکھ درجے اچھے تو ہم برے لوگ ہیں، کسی کو مارنے کے لیے لفظوں کے خنجر تو نہیں کھوپتے۔ آنسو اس پری پیکر کی گال پر اترتے ہی اس بزرگ کے جاڑیوں والے ہاتھ پر جا گرے، مگر اس بزرگ کی انتظار میں پتلیاں پتھرا گئی۔ وقت آخر آپ کی بنا باہ کے دیدار کے پتھرا جاتی آنکھوں سے وعدہ ہے، نہ ماں کو تنہا چھوڑوں گی نہ اس تھانے دار کو بخشوں گی، مجھے معاف کر دے بابا، تیری آخری خواہش تیری یہ نورا پوری نہ کر سکی۔ اس سنگ دل مرہوس کا خون بہا کر آپ نے ہی تو معاف کیا تھا، پھر یہ دنیا کیسے فاضل گوجا کو سزا دے سکتی ہے؟ اس بزرگ کا ماتھا چومتے نورا کے آنسو جاری تھے۔ ایک دھیمی سی سانس کے ساتھ اس بزرگ کے وجود سے روح اڑی، ویسے ہی سر پر موجود یہ سہارا نورا کو بھی روح لے گیا۔ اس کی ہچکیوں سسکیوں اور آہوں پر محلہ جمع ہو گیا۔ اس بزرگ کی موت ہو گئی تھی اور نورا اس رخسار پر اپنا ہوش بھی نہ گنوا سکی، کیونکہ وہ جانتی تھی اسے سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ محلے ہی کی چند عورتیں اس کے گرد جمع افسوس اور دکھ سے کر لاتی رہی، مگر نورا بس اندر ہی اندر گھٹتی رہی۔ مرد مل کر محلے دار
दारी के नाते बुजुर्ग के कफन दफन के इंतजाम में लग गए। आ रही हूँ। दरवाजे की दूसरी तरफ से किसी उम्र सीधा खातून की आवाज़ पर सराज दरवाजे की ओर से हटकर 2 कदम पीछे हटा। ये तंग सी गली में मौजूद वही घर था जिसका पता फजल भाई ने दिया था। जी बच्चे, कौन है आप? वो हूर की वालिदा जी जो दरवाज़ा खोलकर सराज से नरमी से मुखातब हुई। मैं सराज अली हूँ खाला। क्या आप हूर की वालिदा हैं? दरअसल मुझे हूर से बिनहा के बारे कुछ पूछना था। इससे मेरा राब्ता नहीं हो रहा था, तो फाजल भाई से बिनहा की दरख्वास्त हूर का पता चला तो मैं आ गया। सराज के भी बदले में वैसे ही नरम इस्तफसार पर वो थोड़ी फिक्रमंद न हुई। पहले ही कल बिनहा के यूँ अचानक आने पर वो थोड़ी उलझी थी। आप क्या लगते हैं बिनहा बेटी के? सराज इस सवाल की उम्मीद नहीं रहा था, मगर वो जानता था वो इस सवाल को करने में हक बजानब है। भाई, सगी बहन से ज़्यादा अजीज़ है वो मुझे। सराज की जगह कोई और होता तो ज़रूर परेशान होती, मगर इन्हें सराज की बात पर यकीन सा आ गया। आप आ जाए बच्चे, बैठक में इंतज़ार करें। मैं बिनहा को भेजती। परसों रात वो यहीं आई थी। हूर की वालिदा ने तो गोया सराज की मुश्किल हल की। वो भी फरमाबरदारी से अंदर दाखिल होते ही बाएं हाथ पर बड़े कमरे में दाखिल हुआ, जबकि वो अब आगे बढ़ती हुई बावर्ची खाने तक पहुंची, जहां बिनहा दिन का खाना बनाने में लगी थी। हूर तो काम पर जा चुकी थी। इनके आने पर बिनहा फौरी पलट कर दी बस मुस्कुराई। कोई सराज अली आए हैं। बिनहा पुत्र, अगर तुम मिलना चाहो तो मिल लो, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं वो तुमसे बात भी कर सके। हूर ने तुम्हें मेरे पास अमानत रखा है, इसलिए मुझे फिक्र है। वो आदमी तुम्हें बहन कह रहा था, क्या ऐसा ही है? वो बहुत शफकत के संग बिनहा को ये दचका दे गई। सराज अली के आने की मिनहा को बिल्कुल तवक्का रहा थी। इसकी खामोश और मुस्तरिब सूरत देखकर हूर की वालिदा भी मज़ीद तशवीशनाक हुई, मगर इससे पहले ही मिनहा इनका हाथ जकड़े सरल आ गई। वो बाई से बढ़कर है खाला, मैं मिल कर आती। रसान से वो इन्हें मुतमईन करती, हाथ दुपट्टे से खुश किए गहरा सांस खींचे बैठक तक पहुंची तो मिनहा को अंदर आता देखकर परेशानी से उठकर इसकी सिमत लपका। दोनों की आंखें रंजीदा थी। बाई को करम में जो होकर कैसे आ गई तुम यहाँ? तुम्हारे जाती हारस ने इन्हें सारी सच्चाई बता दी थी मिनहा। वो बहुत तकलीफ में है, चलो मेरे साथ। सराज का टूटा लहजा और तासब मिनहा को कोई भी फ़र्क ना दे सका, बल्कि उल्टा वो कातलाना सा मुस्कुरा दी कि इसकी मुस्कुराहट सराज का दिल काट गई। नहीं, मैं कल मुकम्मल सबूत के साथ एक बार ही जाऊंगी। मेरा इस इंसान की तकलीफ़ या खुशी से क्या वास्ता सराज भाई, जिसने मुझे एक लम्हे में आसमान से ज़मीन पर पटक दिया? वो इतनी बकरी थी कि इसकी ज़ात के नुकीले कांटे सामने वाले को चुभ गए। सराज इससे इस ऐसे सितम की तवक्का कहाँ रखता था? वो इंसान शौहर है तुम्हारा, लिबास यूं बेआबरू तो मत करो। वो तकलीफ में थे तभी सख्त लहजा अपना गए। मिनहा, तुम जालिम नहीं हो सकती। भाई तुम्हारी दूरी से ख़त्म हो जाएंगे। सराज शायद यहाँ बात की पोजीशन क्लियर कर रहा था और मिनहा का दिमाग और दिल दोनों अपनी जगह से हिल चुके थे। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर फरिया मैम का भी कोई माजी होता और किसी और का सब रह चुकी होती, इसकी औलाद होती। मिनहा ये सब जिस तकलीफ से पूछ रही थी, सराज तो सदमे में लपट रह गया। एक आंसू मिनहा की आंखों से टपक कर जब्त की तौहीन कर गया। सच पता क्या है, मैं तो यही ख़त्म हो गई थी भाई। फिर जब उन्होंने मुझे छोड़ झूठा और फरेबी कहा तो हर बात भी ख़त्म हो गई। आपके वो भाई खुद मुझसे अपना नाम वापस ले चुके हैं और मैं मिनहा सुल्तान हूँ, जो पूरी शान से अपनी आहद नामी अमानत लौटाकर अपने दादा को लिए वापसी अपना दुनिया में लौट जाऊंगी। ये तजर्बा ज़रूरी था, एक बार मोहब्बत करके देख ली ताकि दोबारा याद रहे कि क्यों नहीं करनी चाहिए। वो अपनी तकलीफ़ में ये भी भूल गई कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर बैठी है। सराज भी इतनी ही तकलीफ़ में इसकी जानब बढ़ा, जो इस सरजाद गुनाह पर करब से पलकें झुका गई। तो बाई से मोहब्बत करने लगी हो? थोड़ी थोड़ी से पकड़ कर वो आंसू आंसू होती मिनहा का चेहरा उठाए प्यार से नरम इस्तफसार कर रहा था। प्लीज़, दीवारों के भी कान होते हैं, ये इन्हें मेरे जाने के बाद भी पता ना चले। दरख्वास्त करती हूँ। वो बाई समझ कर इल्तिजा कर गई और सराज को लगा वो वाकई पलसरात पर खड़ा है। इन्हें मत छोड़ना मिनहा, इल्तिजा करता हूँ। सराज के पास भी यही एक जुमला बच गया और वो करबनाक सा मुस्कुरा दी। आप बस इनको कह दीजिएगा कि मिनहा जहाँ है ठीक है। वादा करें कल तक आप इनको मेरे यहाँ होने की इतला नहीं देंगे। मैं कल सुबह खुद आ जाऊँगी।
رپورٹس لے کر، تاکہ مجھے بھی اطمینان ملے کہ احد ہی عباد کا بیٹا ہے۔ وہ سراج علی کو مجوز کرتی یہ تقریر تھوائے بوجھل کر گئی، جو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے سر ہلاتا نظر ملائے باہر نکل گیا۔ مینہا نے بھی سرد سی سانس کھینچے اپنے قدم باہر بڑھا دیے۔ آپ نے کافی منگوائی تھی۔ بنا آواز کیے وہ ناراضگی ختم کرتی کم دیر اس سے پہلے پلٹ جاتی۔ حارث کی آواز پر رکی۔ عائشہ نے گردن موڑے فکر مندی سے اس کی جانب دیکھا، جو اسے اپنے ساتھ آ کر بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ ایک نظر حارث پر ڈالے چلتی ہوئی ساتھ تو نہ بیٹھی، مگر سامنے صوفے پر ضرور آنکھ کی۔ حارث نے آرازدہ نگاہ عائشہ کے چہرے پر ڈالی۔ میں نے تم سے معافی تو مانگی، مگر تم نے معاف بھی کیا یا نہیں؟ میں جانتا ہوں ایک غلیظ شخص ہوں، میرے گناہ اتنے ہیں کہ ساری عمر سر نہیں اٹھا سکتا۔ کئی بار تمہیں بھی ہراساں کیا، لیکن وہ سب نہ جانے کس چیز کا غرور تھا۔ کبھی کسی شفاق شخص کا ایسا مطلع روپ عائشہ نے نہ دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ سراسر ایک عبرت ہے۔ جب لگے کہ موت صرف دوسروں کو ہی آنی ہے، تب زندگی تکبر بن جاتی ہے۔ حارث سر، ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ تعمر غفلت میں ڈالے رکھے۔ جو سچے دل سے پلٹ آنا چاہے، ان کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ آج وہ بھی ایک دوست کی طرح حارث کی عنی کو سمجھا رہی تھی، اور حارث اس کے نرم اور شیریں لفظ سن کر مزید رنجیدہ تھا۔ میں ایک برا اور نجس انسان ہوں، لیکن اب رہ کر وہ سارے گناہ یاد آ رہے ہیں۔ کم از کم تم تو کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کیا۔ وہ یوں مضطرب تھا جیسے عائشہ کی معافی سے نہ جانے کتنا سکون دے گی۔ میرے کہنے سے اگر قطرہ بوجھ کم ہوتا ہے تو کہہ دیتی، معاف کر دیا۔ اگر میں یہاں ہوں تو صرف عباد سر کے شفیق سائے کی وجہ سے، جنہوں نے مجھے آپ کی ہر ہوس سے ہمیشہ بچایا، اور سراج بھائی جو ایک اچھے مددگار ہیں۔ آپ اللہ سے معافی مانگے اور ضرور کرم کرے گا۔ اس وقت رات کے پہر وہ یہاں بیٹھ کر مطمئن نہ تھی، تبھی فوری بات ختم کیے اٹھ کر باہر نکلنے لگی۔ جب وہ اٹھ کھڑا ہوتا پھر سے اسے پکار بیٹھا، سنو۔ عائشہ نے سنجیدگی سے پلٹ کر دیکھا۔ تم بہت اچھی ہو، میری بہت دیکھ بھال کی۔ نہ جانے کیوں اپنے گناہ اسے اپنے جذبات دفن کرنے پر اکسا گئے۔ اس تعریف پر وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہاں کام کرتی ہوں، یہ میرا فرض تھا، میرا کوئی ذاتی سکھ نہیں شامل۔ جتاتے لفظ ادا کیے وہ کمرے سے نکل گئی، اور وہ سانس کھینچتے وہی بستر پر جا بیٹھا۔ کئی پچھتاوے اس کی ذات کو کاٹ رہے تھے۔ دوسری طرف سراج جب تک واپس آیا، عباد کی طبیعت شدید ڈپریشن اور ٹینشن سے اس قدر بگڑی کہ اسے مائیگرین ہو گیا۔ ڈاکٹر اسے سکون کا انجیکشن اور دوا دے گیا، مگر عباد کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ قبر میں دفن ہو۔ یہ مت کہنا سراج علی کہ وہ نہیں ملی۔ ذرا ہوش میں آئے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا اکتاہٹ اور سرد مہری سے بولا، آج پہلی بار سراج علی کو نظر چرانی پڑی۔ ملی تو ہے، لیکن اب تک کل پہنچے گی۔ عباد کا چہرہ تکتا، وہ بھی افسردگی میں ڈلا، جو اس وقت صرف مینہا کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ دے گی، کاش میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی زندگی کے سارے پل کاٹ ڈالتا اور بس اتنی زندگی رکھ لیتا جو مینہا کے ساتھ پر محیط تھی۔ تم تو مجھے جانتے ہو سراج علی، میں کبھی اس قدر تکلیف میں مبتلا نہیں ہوا جتنا مجھے یہ احساس ندامت جہنم کی طرح دہک گیا ہے۔ اس مضبوط اعصاب والے کی آواز لرزی، اور سراج کا بس نہ چلا۔ اپنی چلتی سانسیں لٹا کر بھی اس بائی کے درد کا درمان ڈھونڈ لائے۔ بائی، وہ نہیں چھوڑے گی، سمجھ آئے گی۔ آپ خود کو تکلیف مت دیں، کل تک انتظار کریں۔ یہ تو شکر ہے ادا صاحبہ یہاں نہیں، ورنہ آپ کو اس حال میں دیکھ کر نڈال ہو جاتی۔ سراج کے ڈراس دیتے لفظ تک اس زندگی سے قطعِ وجود کے لیے کوئی مرہم ڈھونڈ نہ سکے۔ اسے تو اپنے بچے تک کی کوئی پرواہ نہ تھی، بس مینہا چاہیے تھی، جو تسرت سے خشک ریت کی مانند نگل رہی تھی۔ میں اپنی زندگی کی آخری دردناک لمحے کاٹ رہا ہوں سراج علی۔ جب تک وہ خود نہیں کہتی کہ معاف کیا، تب تک تو خود سے بھی ناراض رہوں گا۔ تم جاؤ، آرام کرو جا کر، مجھے اس آگ میں اکیلے ہی جلنا ہے۔ شاید دوا کا اثر تھا یا تکلیف کی زیادتی کے عباد کی محترم آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ بائی کی یہ تکلیف وہ کیسے سہے، یہ ممکن نہ تھا، مگر پھر بھی وہ گہرے سانس کھینچتا سینے پر جمع ہوتے غبار کو ہٹانے کی کوششوں میں باہر نکل آیا۔ یا میرے اللہ، کیسے دیکھوں اپنی جان سے عزیز بائی کو اس تکلیف میں۔ آہ مینہا، آہ،
تم نے کیا کر دیا؟ عبادت کہنی کے ساتھ وہ انسان جو بڑے سے بڑے خسارے پر نہ چٹکا، تمہاری ذرا سی دوری مار گئی اسے۔ باہر کھلی فضا میں سانس بکھرے وہ دل خراش ہوا، مگر اپنے ہاتھ کو مخملی گرفت میں جکڑتا محسوس کیے وہ مڑا جہاں فریہ اس کی کے بے قرار چہرے پر نظر ڈالے اداس تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اپنا ہاتھ بڑھائے وہ سراج علی کی آنکھ سے بہتی نمی پوروں سے جذب کرتی دکھ سے پوچھ رہی تھی، جو اس وقت بہت ذہنی دباؤ میں تھا۔ آج کی رات مشکل ہے بھائی پر، دعا کرو جلدی کٹے۔ وہ اسے یوں افسردہ نہ دیکھ سکی، تبھی بنا وقت ضائع کیے سراج علی کے سینے میں دب کے اس کی پشت پر ہاتھ لے جا کر باندھے۔ سو جاؤ تم جا کر، خواہ بے آرام نہ کرو خود کو۔ ایک بازو فریہ کی کمر کے گرد باندھے وہ اس کا سینے پر ٹکا سر چومے نرمی سے بولا، تمہارے پاس مجھے صرف سکون ملتا ہے۔ وہ آج کچھ بھی چھپا نہ سکی، آواز تھی کہ آنسو میں ڈوبی۔ سراج اس بے وقت اظہار پر خوش نہ تھا، محبت کرنے والے کبھی نہ بچھڑیں۔ تم جانتی ہو فریہ، یہ جدائی روح فرسا ہوتی ہے۔ میں مجبور تھا کہ ایک طرف بھائی تھے اور دوسری طرف بہن۔ اسے لگتا ہے وہ جدائی دے کر خود کو سکون دے گی، لیکن یقین باسک ہے کہ وہ دونوں ایک سی تکلیف میں ہیں۔ بہت جلد دکھی آواز کانوں میں پڑی تو وہ روبرو ہوئے۔ سراج علی کی باری آنکھیں اداسی سے دیکھنے لگی۔ وہ عبادت کے ساتھ سانس لیتا تھا تو کیسے بھائی کی تکلیف پر متاثر نہ ہوتا، لیکن دعا کے سوا کیا کر سکتے؟ یہاں بہت ٹھنڈ ہے، آج میں تمہارے کمرے میں تمہارے ساتھ سو سکتی ہوں؟ وہ ابھی بھی تھوڑی خود غرض تھی، کیونکہ اسے سراج چاہیے تھا۔ وہ تو عام سا کمرہ ہے۔ سراج نے اس کی گال چلائے، جواز ذرا، میں جاؤں گی تو خاص نہیں ہو جائے گا؟ وہ تھوڑا مسکرائی تاکہ سراج کو سنبھال سکے۔ وہ ایک ساتھ اس الگ تھلگ ایریا کی جانب لپکے جہاں گلاس ڈور کی اندر داخل ہوتے ہی فریہ نے اس بند کیا اور پردے گرائے۔ سامنے ہی سراج کا کمرہ تھا اور فریہ اس کا ہاتھ پکڑے ہنوز چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے وہ کئی بار چھپ چھپ کر تمہارے کمرے میں آئی ہوں، تمہیں کبھی یہاں میری خوشبو نہیں آئی؟ اپنی ایک جلی سی ہار بتاتی۔ وہ عین سراج کے روبرو کھڑی متجسس ہوئی، مسکرائی، جو شاید اپنی تکلیف کم کرنا چاہتا ہی نہ تھا، ورنہ اس وقت قربت میں شدید رضا اور سکون شامل تھا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے سراج علی اتنا انجان ہے تم سے؟ اس کے گلاب ہونٹ کو انگوٹھے سے سلاتا وہ جذب سے فریہ کی بہت کچھ کہتی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا تم جان لیتے تھے سراج علی؟ کیا بالکل ویسے جیسے مجھے تمہاری خوشبو کہیں سے بھی آ جاتی ہے؟ وہ دم ساتھ کر پوچھ رہی تھی اور وہ بس سر ہلائے پھیکا سا مسکرا ہی سکا۔ آج یہ باتیں مت کرو، میں بھائی کے لیے پریشان ہوں۔ وہ اس کے پربہار چہرے کی کشش سے آنکھیں چراتے بیڈ پر بیٹھا، مگر فریہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ دبا گئی۔ وہ کہنا چاہتی تھی اسے سراج علی کی من پسند شدت درکرار ہے، پر آج وہ خود کو بھول گئی۔ ٹھیک ہے، آج میں نہ جانے کیوں وہ بے باکی سے بات شروع کرتی، آخر تک حیا سے نظر جھکا گئی، مگر سراج علی مسکرا کر سیدھا تکیے پر سر رکھے لیٹا اور اپنی ہتھیلی بڑھائے فریہ کو پاس بٹھائے خود پر جھکایا اور اپنی درد کرتی آنکھیں موند لیں۔ وہ انتہائی خوبصورت تھا۔ آج فریہ نے اسے بہت غور سے دیکھا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش سے لے کر ایک ایک زاویے تک۔ اسے لگا اتنی تو وہ بھی دلکش نہیں جتنا یہ شخص، جس کی آنکھیں کھلی ہوں یا بند، بس جہاں سارا ہے، جس کی ہونٹوں کی نرمی اس کے دل کو مات دیتی تھی، جس کے چہرے سے گردن تک کی ہر رگ تک سے فریہ کو عشق ہو گیا تھا۔ اپنے چہرے کے خدوغال سے نرم گلاب کی پتیوں کو محسوس کیے وہ بند آنکھوں سے ہی مسکرایا، کیونکہ جانتا تھا اگر آنکھیں کھول دیں تو ایک سفید پوش جوگن کا سانس تھم جائے گا۔ رات ایک گما سی ہے، چاند ستارے حیرت زد ہیں، ہوا پتوں کے ساتھ مل کر نئی قسم کی دھن بنا رہی ہے۔ نیند کی خواہش میں خواب بستر پر پڑے تھک رہے ہیں اور میں تجھ میں الجھا ہوا ہوں۔ وہ بند آنکھوں سے ہی بولنے کی اجازت ملتے ہی سرگوشیوں میں ڈلا۔ فریہ کے لبوں کی نرم شدت اسے اپنی پیشانی پر محسوس ہوئی اور شاید وہ اتنی ہی باہمت تھی، خود بھی اس کے سینے سے لگی اور اپنی آنکھیں موند گئی۔ سراج نے اس کے نیند میں اترتے ہی گہرا سانس بھرے خود کو ہر قید سے آسائشگی سے آزاد کیے قدموں کی حرکت دی۔ بے قراری سے پھر سے عبادت کے کمرے کی سمت آیا، بنا دستک دیے ہی دروازے کھولے، جھانک کر خاموش خبر گیری کی بھکتی خوشنما
لمحوں کا کچھ دیر قبل کا سارا اثر مٹ گیا۔ وہ اس وقت صرف عباد کے لیے فکر مند تھا۔ اس کا دل عباد کی تکلیف میں اس کے دل سے زیادہ رنجیدہ تھا، مگر اس کے بس میں اس وقت صرف دعا ہی تھی۔ رات نے بہرحال کٹنا تھا اور دوسری طرف مینہا پھر سے چاند تکتی اس کے حالے میں عباد کو تلاش رہی تھی۔ کیا میں نے زیادتی کر دی؟ اسے اپنی کی بے رحمی ابھی سے چبھ رہی تھی۔ وہ شخص اسے اپنی سانسوں کو ڈور تھما چکا تھا اور یہی وہ واحد کشش تھی جو مینہا کو بے قرار کر رہی تھی۔ آپ نے بھی تو کی بات، کیسے نوچ ڈالا خود سے۔ ایک طرف دل طرفدار تھا عباد کا تو وہیں دماغ اس کی مخالفت پر اتر رہا تھا، اور آج کی یہ رات اسی کرب اور اذیت کی نظر ہو گئی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کے لاسٹ میں جائیں۔ تھینک یو سو مچ۔